جو لوگ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں، فقر فاقہ کے شکار ہیں، وہ عشاء کی نماز کے بعد یا مغنی کا وظیفہ شروع کرے۔ انتہائی مفید وظیفہ ہے۔ یا مغنی کا وظیفہ کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، رزق میں برکت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مالی حالت درست فرمائیں گے۔ انتہائی مفید اور انتہائی مجرب وظیفہ ہے۔ یا مغنی کا وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، کتنے تعداد میں کرنا ہے، غور سے سنیے، اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے تاکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو، کیونکہ آج کل سارے دوست جو ہے رزق کی تنگی سے پریشان ہیں۔ آج کل معاشی حالت لوگوں کی اتنی خراب ہے کہ سب لوگ معاشی حالت سے رو رہے ہیں، تو اس لیے اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی ثواب ملے۔ دیکھیے، یا مغنی کا وظیفہ آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اول و آخر آپ 11 دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ درود ابراہیمی آپ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، ویسے اس کے علاوہ آپ کوئی بھی درود جو آپ کو آسان لگے یا مختصر سے درود آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اول و آخر آپ 11 دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے، درمیان میں 1100 دفعہ آپ یا مغنی کا وظیفہ کریں۔ 11 دفعہ اول و آخر درود شریف، درمیان میں 1100 دفعہ یا مغنی کا وظیفہ کیجئے۔ انتہائی مفید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چند دنوں کے اندر آپ کے رزق کا مسئلہ حل فرمائیں گے، رزق میں برکت ہی برکت ہوگی انشاءاللہ، فقر و فاقہ کا ٹینشن ہی ختم ہو جائے گا۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ رزق کی کشادگی کے لیے، رزق میں برکت کے لیے اور رزق میں فراخی کے لیے یا مغنی کا وظیفہ 1100 دفعہ پڑھنے سے، عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ یہ رزق کی کشادگی کے لیے انتہائی مفید وظیفہ ہے۔ تو جب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہو کہ یہ رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے، تو جو حضرات رزق کی تنگی سے پریشان ہیں ان کو چاہیے کہ وہ یہ وظیفہ آج ہی سے شروع کریں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ یہ وظیفہ شروع کیجئے، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے، 10 منٹ آپ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رزق کی پریشانی دور فرمائیں گے، رزق کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔